مجھے 9 سال ہو گئے ہیں ان دا فیلڈ. میں کلاس 5 سے لکھ رہی ہوں, پبلش ہو رہا ہے. 2016-17 میں ایک عابدہ پروین کی سٹوری وائرل ہوئی تھی. میں نے عابدہ جی کے لیے اس ڈاکیومنٹری کے لیے اسکرپٹنگ کی. وہ پہ بات نہیں کرتے تھے, نہ مجھے پیسے ملے, نہ میں نے کبھی ان کو گھر پہ دیکھا, نہ میں ان سے گھر پہ ملی. ان فیوچر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا, کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں شفقت جی سے ملی, وی ہیڈ اے پکچر ٹوگیدر. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. پرسن آف انٹرسٹ کے پہلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فاطمہ حسن زیدی, جو کہ PR کنسلٹنٹ ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ہو از فاطمہ حسن زیدی؟ فاطمہ حسن زیدی ایز اے سیزنڈ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ. مجھے 9 سال ہو گئے ہیں ان دا فیلڈ, اور میں کمیونیکیشن بیسڈ کام کر رہی ہوں. اٹس اے واسٹ فیلڈ. پبلک ریلیشنز, کمیونیکیشن, کنٹینٹ رائٹنگ, لوگوں سے ملنا, نیٹ ورکنگ, اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مجھے بچپن سے کرنے کا شوق تھا. اسی لیے میں نے ڈگری بھی میس کمیونیکیشن میں کی. جب میں نے اپنی ڈگری سٹارٹ کی میں لکھتی تھی. میں نیوز پیپرز کے لیے, میں میگزینس کے لیے, میں کلاس 5 سے لکھ رہی ہوں, پبلش ہو رہا ہے. اس کے بعد جب میں نے اپنی ڈگری سٹارٹ کی تو مجھے یہی تھا کہ مجھے جرنلسٹ بننا ہے. میں نے اپنی انٹرنشپ سٹارٹ کی PTV ورلڈ سے. وہاں پہ مجھے ہر طرح کے لوگ ملے. کوئی کام نہیں سکھانا چاہتا, کوئی کام دیتا نہیں ہے, بس آپ پورا دن جا کے بیٹھ کے آبزرو کریں. کیا آبزرو کریں؟ اس ٹائم پہ کینڈی کرش واز آن پیک. تو میں صبح 9 سے 5 جا کے میں PTV بیٹھتی تھی, اور شروع میں مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا. آپ آبزرو کریں, صرف پیک آورس پہ جس وقت اینکر نے نیوز پڑھنی ہوتی تھی تو بلیٹن پہ بیٹھنے کے لیے وہ نیوز بنتی تھی, اور اس کے بعد لوگ کینڈی کرش کھیلتے ایسے تھے. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ واٹ ٹو ڈو اوور دیئر. لیکن اس کے بعد پھر دیر واز اے ڈے کہ میں ایک دن آبزرو کرتے کرتے, رمضان تھا, میں آلموسٹ صوفے کے سائڈ پہ سر رکھ کے اور آئی ڈوزڈ آف. تو دیر کیم اے پرسن, فرحان ڈوگر, ہی واز اے پروڈیوسر, اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ الائن کیا. تو میں نے ان کے ساتھ جب کام کرنا شروع کیا, میں مارننگ شو کے گیسٹس الائن کر لیتی تھی. میرا ایک اسکل سیٹ پتہ نہیں کیسے ڈیولپ ہوا, لیکن مجھے لوگوں کے سے ملنے کے ساتھ ساتھ میں ان کی کانٹیکٹ ڈائریکٹریز ڈیولپ کر لیتی ہوں. تو یہ کرتے کرتے میں نے PTV ورلڈ کے مارننگ شو کے لیے کانٹیکٹس ڈیولپ کیے, لوگوں کو گیسٹ بلانا شروع کیا. اور وہاں سے مجھے اس بندے نے, فرحان ڈوگر نے, انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس تھنکنگ کیپیسٹی ہے, آپ سوچ سکتے ہیں, آپ لکھ سکتے ہیں, تو اس کے بعد آپ لوگوں سے بات اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. سو دس از بیسٹ اباؤٹ PR, پبلک ریلیشنز. اس وجہ سے آپ نے PR چوز کیا؟ ہاں, اس وجہ سے میں نے PR چوز کیا. ویسے تو ایٹ ٹائمز, اب تک بھی مجھے ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں کنٹینٹ رائٹر بننا چاہتی تھی, میں جرنلسٹ بننا چاہتی تھی. میں نے اپنی بالکل ہی ڈگری کو, اپنے آپ کو جو ہے وہ کریئر میں شفٹ ایڈ کیا ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ PR کام کیسے کرتا ہے؟ ہاؤ ڈز PR ورک؟ اوکے, سو دس از اے ویری گڈ کویشچن اینڈ پیپل شوڈ نو اباؤٹ اٹ. اب PR کو آپ ادروائز دیکھیں تو اگر آپ کچھ آج سے 9-10 سال پہلے چلے جائیں, جب ہم لوگ گریجویٹ ہوئے تھے, اس وقت PR کا مطلب صرف پریس ریلیز تھا, جو اخبار میں آپ کی ایونٹ سے پری پریس ریلیز اور پوسٹ پریس ریلیز جاتی ہے. بائی دا ٹائم the word PR itself has developed a lot. اگر اب آپ PR کی بات کریں تو اٹس پبلک ریلیشنز. سو اس پبلک ریلیشنز کے اندر ہی اگر آپ میڈیا ریلیشنز کو دیکھیں تو میڈیا ریلیشنز میں یو کور دا اسپیکٹ آف پریس ریلیزز, پریس کٹس, میڈیا بائنگ, یہ والی چیز آ جاتی ہے. اب اگر آپ اس کے براڈر پرسپیکٹو پہ جاتے ہیں تو پبلک ریلیشنز مینس ہاؤ یو کمیونیکیٹ ود پیپل, how you develop your connection with people, relationships with people, and how do you maintain it. 2016-17 میں ایک عابدہ پروین کی سٹوری وائرل ہوئی تھی, آپ کی طرف سے تھی وہ؟ ہاں جی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, مجھے لوگوں سے ملنے کا اور ان کے ساتھ کام کرنے کا شوق ہے. تو ایک بندہ تھا, دس از اے گڈ پارٹ آف اٹ.
علی رضا ان کا نام تھا, وہ ٹرینڈی اسٹائل میگزین کو اون کر رہے تھے. وہ مجھے کہیں فیس بک پہ ملے تو ان کے ساتھ میں نے اس میگزین میں لکھنا شروع کیا. ہی واز اے فیشن ڈیزائنر, تو ان کا جو فیشن بوتھ تھا وہ عابدہ پروین کے گھر میں نیچے تھا. وہاں پہ انہوں نے مجھے عابدہ پروین کے بیٹے سے انٹروڈیوس کروایا, سارنگ. سو آئی میٹ سارنگ بھائی اوور دیئر. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم عابدہ جی کی ایک ڈاکیومنٹری پہ کام کر رہے ہیں, ہمیں پتہ چلا آپ رائٹر ہیں, آپ میگزین کے لیے لکھ رہی ہیں, سو ہمارے لیے اسکرپٹنگ کریں. میں نے عابدہ جی کے لیے اس ڈاکیومنٹری کے لیے اسکرپٹنگ کی فور لائک 2-3 months. دیٹ واز دیٹ ٹائم کہ میں ریسنٹ گریجویٹ تھی, آف کورس ان اے سرچ آف جاب, اور آئی لیوڈ ان اسکیم 3. عابدہ جی کا گھر از ان اسلام آباد. سو میں اپنی ماما کے ساتھ ٹریول ضرور کرتی تھی. ایک یہ ہوتا تھا کہ اچھا اور کچھ نہیں ہوگا, چلو پیٹرول کا فنڈ تو نکل آئے گا جو آپ تھرو آؤٹ ماما مجھے لے کر آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, سارا کچھ ہے. تو میں جتنی دفعہ گئی میری اسکرپٹس میں ڈیولپمنٹس ہوئیں, میں نے اسکرپٹ پہ کام کیا, میں نے آدھے سے زیادہ اسکرپٹ کر دی تھی. اس کے بعد میں جب جاتی تھی, میں جب پہ بات کرتی تھی, وہ پہ بات نہیں کرتے تھے. اچھا ایوری ٹائم اچھا بعد میں بات کریں گے, بعد میں بات کریں گے. دیٹ واز لائک جسٹ اسٹارٹ آف مائی کریئر, پروفیشنل کریئر. تو میں نے ان کو جتنی دفعہ میں گئی, خیر میں ان کو کہتی تھی اچھا ٹھیک ہے ملوا دیں ان سے, میں ان سے پوچھ لیتی ہوں اس میں بہتر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور ایک ملنے کا جو شوق ہوتا ہے وہی تھا کہ آپ ان کے گھر جا کے بیٹھ رہے ہیں, آپ ان کے بیٹے کے ساتھ بات کر رہے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن وہ ملوا دیں گے. تو خیر بس ایک فریز یاد ہو گیا تھا, امی جی گھر پہ نہیں ہیں, امی جی بزی ہیں, امی جی کی طرح. مجھے نہیں پتا تھا یہ ان کے بیٹے کہتے تھے. ہاں جی ان کے بیٹے کہتے تھے. نہ مجھے پیسے ملے, نہ میں نے کبھی ان کو گھر پہ دیکھا, نہ میں ان سے گھر پہ ملی. سو دس واز اٹ. اور جب مجھے یہ خیر کلیئر ہو گیا کہ اب پیسے بھی نہیں ملیں گے, اور خیر ملنے کو تو آپ رہنے ہی دیں, تو خیر میں نے ان کے ساتھ پھر کام کرنا چھوڑ دیا تھا. میں آئی لیفٹ اٹ ان بٹوین. پھر آپ نے اسٹوری وائرل کر دی. ہاں بالکل. دیکھیں ہم کام کرتے ہیں تو چاہے وہ اب بھی جو بھی نئے بچے باہر آ رہے ہیں پڑھ کے, چاہے وہ PR کی فیلڈ میں, کنٹینٹ کی, اسکرپٹنگ کی, میڈیا از اے ڈائیورس فیلڈ. اور اب جو اکنامیکل سچویشن ہے, ایوری بڈی نیڈس ٹو ارن سم تھنگ. اور عابدہ پروین جی کے گھر پہ ہی میرے ساتھ جو دوسرا انسیڈنٹ ہوا, بیڈ ایکسپیرینس, اس کے بعد آف کورس ویل کم ٹوورڈز دا گڈ ایکسپیرینسز ایز ویل. اسی لیے میں اب تک فیلڈ ریلیونٹ کام کر رہی ہوں. ادھر ہی دیر واز اے پرسن, پرویز اختر نام ہے ان کا, تو انہوں نے ایک پروگرام کو شوٹ کیا اسی کے کچھ عرصے بعد, عشق کا مزراب کے نام سے پروگرام واز. میں نے 15 آرٹسٹس کی اسکرپٹنگ کی. انہوں نے مجھے کہا سیم 2017-18 کا ٹائم ہوگا, 17 ہوگا, ہاں یس. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وی نو یو رائٹ ویری ویل, سو آپ ہمارے لیے اسکرپٹنگ پہ کام کریں. 15 آرٹسٹس ہیں, کچھ کے نام مجھے یاد ہیں, کچھ کے مجھے بھول گئے ہیں. خیر ان کی آپ نے اسکرپٹنگ کر کے دینی ہے, آپ نے خود سے ریسرچ کرنا ہے, کویشچنس بنانے ہیں اور اسکرپٹنگ کر کے دینی ہے. ویل پے یو 20,000 فار اٹ. اوکے, آئی واز اوکے ود اٹ کہ اچھا ٹھیک ہے کچھ تو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایز مائی فادر پاسڈ اوے ان 2013, تو یہی تھا کہ مجھے ہر جگہ ماما ہی لے کر جاتی تھیں اور ماما ہی لے کر آتی تھیں, تو وہ ساتھ ساتھ میرے ہوتی تھیں. جتنی جگہوں پہ میں آ سکتی تھی میں آ جاتی تھی, رات سے پہلے شام تک والی جو چیزیں ہوتی تھیں ان پہ. لیکن 20,000 پرومس کر کے آن ویری مچ آف انسسٹنگ ہی پیڈ می 5,000. جن آرٹسٹس کی میں نے اسکرپٹنگ کی تھی ان میں جو بڑے نام تھے اس میں ابرار الحق, رضوان معظم قوال, شفقت امانت علی, اور بھی لوگ تھے مجھے نام بالکل دماغ میں نہیں ہے. دیر ور ٹوٹل 15 آف دا اسکرپٹس, سنم ماروی اینڈ اے فیو مور. تو اس میں سے یہ لوگ تھے جن کی میں نے اسکرپٹنگ کی, اور جو انہوں نے مجھے ریزن دیا تھا, انہوں نے مجھے ریزن یہ دیا کہ میں نے آپ کو دینے تو پورے پیسے تھے, باقی جتنے آرٹسٹس آئے ہیں گیسٹ ہاؤس میں وہ رکے تھے, لیکن شفقت امانت علی کو ہمیں سرینا میں اسٹے دینا پڑا, اس لیے ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے. تو جب بھی پروگرام آن ایئر ہوگا ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو وہ پھر انہوں نے دیے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا پروگرام ایئر ہوا یا نہیں ہوا, لیکن اب تک بھی بائی دا ٹائم ٹوڈے اگر وہ کسی دن مجھے غلطی سے کوئی میسج واٹس ایپ پہ کر دیتا ہے بندہ, تو میں اس کو اگلا میسج یہی کرتی ہوں کہ ویئر از مائی ڈیو پے. کیونکہ میڈیا میں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ پیز آپ کی عرصے تک لٹکی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن ایک بندہ نے پیسے بھی نہیں دیے, پھر وہ آگے بھی کوئی کام کروانا چاہتا ہے, کچھ ہے, تو پھر یہاں پر آ کے اگر لوگوں کا نام بھی خراب ہوتا ہے تو ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان فیوچر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا, کیونکہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. تو یہ تو آپ کے ہو گئے بیڈ ایکسپیرینسز. اچھے ایکسپیرینس بھی رہے ہیں اس فیلڈ میں یا ابھی تک بیڈ ہی
एक्सपीरियंस? नहीं, इट्स बिन 9 years और अच्छे एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्स रहे हैं. इसी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है जो मैंने शफकत जी के लिए स्क्रिप्ट की. तो इनका शूट हुआ था रात के टाइम पे. आई वॉज नॉट देयर एट द टाइम ऑफ द शूट, लेकिन क्योंकि मैंने शफकत के साथ स्क्रिप्टिंग भी की थी और इनके मैनेजर को कांटेक्ट करके मैं इन कांटेक्ट थी इनके साथ. तो दी अदर डे मुझे इनके मैनेजर ने पूछा, एजाज भाई मैनेज कर रहे थे पहले शफकत जी को, अब मुझे नहीं पता कि आप आजकल भी वही हैं या कोई और हैं. सो बोथ ऑफ देम लाइक वेरी नाइस पर्सन्स. तो मुझे एजाज भाई ने कहा कि आपने स्क्रिप्ट लिखी है तो शफकत जी आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इतने सालों में इस तरह का स्क्रिप्ट नहीं आया है. दे हैव वेरी डाइवर्स क्वेश्चंस. मैंने कहा जी मैंने लिखी है. खैर वो लाहौर के लिए निकल रहे थे, मैं एक जगह पहुंची, वो वहाँ से निकल गए थे. फिर आई मेट हिम ऑन सम ऑफ दी पेट्रोल स्टेशन. वो अपनी गाड़ी वॉश करवा रहे थे वहाँ पर. तो मैं शफकत जी से मिली, वी हैड अ पिक्चर टुगेदर. उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंसेस में मुझे इतना अच्छा स्क्रिप्ट मेरा किसी ने नहीं लिखा. सो लाइक दिस वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. अच्छा, एनजीओ सेक्टर में भी आप काफ़ी काम वगैरह कर रही हैं, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. हाँ जी, मुझे एनजीओ सेक्टर के साथ मैं बहुत अरसे से काम कर रही हूँ. सबसे पहले तो मैंने जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में थी, क्योंकि मैं लिखती थी, तो मैंने एक आर्टिस्ट देखा, ज़कूटा ऐनक वाला जैन. तो उनकी एक स्टोरी आई कि ही डज़ नॉट हैव फूड और छत नहीं है और बहुत ख़राब हालात में हैं. उनके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखने को सोचा. उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि वो आर्टिकल लिखा जाएगा, पब्लिश होगा, मेरे नाम से पब्लिश होगा, मैं खुश होंगी, आर्टिस्ट को तो कुछ नहीं जाएगा. तो मैंने फैमिली में बात की, मैंने टीचर्स को कॉन्फिडेंस में लिया. तो वो जो मेरा पहला एक चंक था डेवलपमेंट सेक्टर में, वो ये था कि मैंने यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया. आई डिड 5 days का कैंपेन. यूनिवर्सिटी नमल हमारी मॉर्निंग में भी थी, इवनिंग में भी थी. तो मैं क्लास टू क्लास मॉर्निंग में भी गई, इवनिंग में भी गई, जाके अपना इंट्रोडक्शन देती थी, बताती थी ज़कूटा के लिए काम कर रही हूँ और मुझे ज़कूटा के लिए पैसे जमा करने हैं. तो मैं जाके डोनेशंस लेती थी. मैंने विद इन 5 days आई गॉट अबाउट 1,20,000. तो उस वक्त वो दैट वाज अ वेरी बिग अमाउंट. और फिर वो एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ नहीं है. इसमें मैंने बहुत प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी से ही फेस की, जिधर एक ग्रुप ऑफ टीचर्स बहुत सपोर्टिव था, लोग बहुत सपोर्टिव थे. उधर ही हमारे डिपार्टमेंट की एक टीचर थी, उन्होंने मुझे बहुत टफ टाइम दिया. पैसे लेके भाग जाओगी, तुम्हें कौन पैसे देगा, ये है वो है. खैर उन्होंने सिर्फ इस चीज़ में नहीं, उन्होंने मुझे ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत टॉर्चर दिया. और ये वाली चीज़ थी, लेकिन फिर भी मैं उससे इरिटेट नहीं हुई. मैं जो काम कर रही थी वो कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर रही हूँ. मैं ज़कूटा को जाके मैं पैसे देकर आई, और जस्ट फॉर हर क्वेरी के पैसे लेके बच्चे भाग जाएंगे, तो मैंने मेरे जो पीटीवी पे एक कलीग थे उनको मैंने कहा कि प्लीज़ सर अगर कवरेज हो सकती है तो करवा दें, ताकि ये वाली चीज़ ना हो. उन्होंने एक्सप्रेस टीवी से कवरेज करवाई, कवरेज भी हो गई. खैर जब वो कवरेज ऑन एयर हुई तो शी वॉज द वन हु सेड अल्लाह के लिए काम कर रहे हो तो उसको दिखा क्यों रहे हो. सो शी वॉज नॉट हैप्पी इन एनी ऑफ द केस. सो ये था. उसके बाद मैंने आर्टिस्ट के लिए काम करना शुरू किया. मैंने फर्म रजिस्टर तो नहीं कराई, लेकिन मैंने बहुत सारा काम किया आर्टिस्ट के लिए. और मेरे लिए आर्टिस्ट वो नहीं है जिसको आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं. हर बंदा जो कि कोई स्किल रखता है वो काम कर रहा है, जो ड्रामा आप तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है. कोई प्रोड्यूसर है, कोई बैक एंड पे कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा है, वो है, वो आर्टिस्ट है. Nobody supports artists like that in Pakistan. हर थोड़े दिन बाद एक कोई खबर आती है, कोई आर्टिस्ट को पैसों की ज़रूरत है, कोई कॉमेडियन है, कोई कुछ है, लेकिन उनके पास कोई ना सेट है ना कुछ है. इसी तरह से इसी के बाद एक ट्विटर कैंपेन की. माजिद जहांगीर एन आर्टिस्ट फ्रॉम 50-50 कॉमेडियन, पुराना पाकिस्तानी ड्रामा, उनको भी उनके इतनी वो ट्वीट कैंपेन इस तरह से वायरल की कि एक दिन मैं क्लास में थी तो मुझे कॉल आया कि बेटा आपकी वजह से शर्मिला फारूकी जी आई हैं, मुझे 5 लाख देकर गई हैं, तो मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा. और इसके बाद फिर जो भी आर्टिस्ट मुझे जानते हैं, जमाल शाह हो गए, शेरी बख्शी ब्रदर्स वगैरह, जो भी लोग मुझे जानते हैं, दे हैव कॉन्टेक्टेड मी टाइम टू टाइम के कोई आर्टिस्ट है. मैं फिर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद इट वॉज़ लेस ऑफ इट, लेकिन जितनी भी डोनेशन होती थी इकट्ठी करके मैं इनको दे देती थी. अच्छा. बाकी का अगर देखा जाए तो मुझे
اینیمل رائٹس پہ بھی کام کرنے کا بہت شوق ہے. تو وہ دیر از اے پرسن جو ریسکیو کرتی ہیں آن لائن ان کا ایک پیج ہے اینیمل فینٹیسی پروٹیکشن اسلام آباد میں. وہ ریسکیو کرتی ہیں اور وہ خود ہی ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کرتی ہیں بلیوں کی اور کتوں کی. تو ان کے لیے بھی جب بھی ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم آئی ڈو پروموشنل ویڈیوز فار دیم, کیونکہ مجھے ویسے ہی اسٹرے اینیملس مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے. اور جو اس میں میرا سب سے بڑا میں آپ کو کہوں گی جس میں آپ کو ریلیٹ کر سکتی ہوں PR کو ڈائریکٹلی, اسپیک ٹرسٹ. میں ابھی بھی اسپیک ٹرسٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوں. سو اسپیک ٹرسٹ کے لیے میں پارٹنرشپس بلڈ کرتی ہوں. میں آپ کو بتاتی ہوں, اسپیک ٹرسٹ ایک ایسا NGO ہے جو کہ ریئر ڈیزیزز کے بچوں پہ کام کر رہا ہے. وہ ڈیزیزز جو لائف تھریٹننگ ہیں وہ ریئر ہیں. وہ ریئر اس لیے ہیں کہ وہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہیں اور ان کی دوائی کسی کے لیے بھی افورڈ کرنا بہت مشکل ہے. ابھی NGO کے پاس کوئی 8 سے 9 بچے ہیں جو کچھ سفر کر رہے ہیں ہیموفیلیا سے, اٹس بلڈ ڈس آرڈر, اور کچھ سفر کر رہے ہیں اسپائنل مسکولر ایٹروفی سے, وہ مسلس کا ڈس آرڈر ہے. اور جو ہیموفیلیا کی 1 مہینے کی دوائی از 2,10,000 چھوٹے بچے کے لیے. جیسے جیسے ویٹ بڑھتا ہے دوائی کی پرائس ڈوز کے ساتھ انکریز ہوتی جاتی ہے. اسپائنل مسکولر ایٹروفی کی 1 مہینے کی دوائی کاسٹ 11,50,000. اور ان کو ہر مہینے دوائی نہ ملے تو بچہ کبھی بھی ایکسپائر ہو سکتا ہے. وہ فیملیز کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے. تو میں ان کی کوئی سال سے زیادہ ہو گیا ہے, میں ابھی تک اسپیک ٹرسٹ کے ساتھ میں ان کی PR کیمپینز کر رہی ہوں, جس میں کافی سارے انفلوئنسرز سے ہم نے اسٹوریز لگوائیں. اسکرپٹ دیتے ہیں, وہ اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں, اپنی اسٹوریز پہ لگاتے ہیں GoFundMe کے لنک کے تھرو. بہت اچھی فنڈ ریزنگ ہو جاتی ہے. اٹ از اباؤٹ بوتھ. سامنے ہمیں یہی لگتا ہے کہ اچھا ایک بندہ کسی کی کتنی مدد کر رہا ہے, لیکن بہت سارے سیلیبریٹیز اور انفلوئنسرز ایسے ہیں جس پہ ہمیں وہ شاؤٹ آؤٹ لگوانے کے لیے بھی پے کرنا پڑتا ہے. سو دس از واٹ آئی ڈو ایز اے PR پرسن. یا تو میں سیلیبریٹی سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرتی ہوں, یا سیلیبریٹی کے آگے مینیجرز ہوتے ہیں میں ان سے کانٹیکٹ کرتی ہوں, جو ان کے ریٹس آتے ہیں وہ ان کو پے کر دیتے ہیں اور وہ ایک اسٹوری لگا دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی سید شفاعت علی انہوں نے پروبونو اسٹوری کی ہے. اس سے پہلے بھی میں اگر ایک بڑے ناموں میں سے آپ کو بتاؤں, فیصل کپاڑیا اونز PR ایجنسی ان کراچی, اور جتنے بھی بڑے نام ہیں وہ ان کو مینیج کر رہے ہیں. اور جب میں نے لاسٹ ٹائم یہ کیمپین کی تو فیصل کپاڑیا نے مجھے بہت ساری اسٹوریز فری آف کاسٹ لگوا کے دیں, جس میں صبا قمر تھیں, عدنان قریشی, فیصل قریشی, یہ وہ نام ہیں جنہوں نے ہمارے لیے, لیلا زبیری ہو گئیں, انہوں نے ہمارے لیے پروبونو کام کیا. اور ابھی ریسنٹلی ایک اور ہمنا ایوب ایز اے انفلوئنسر انسٹاگرامر, تو مجھے جب ڈفرینٹ مینیجرس تھے ان کے ریٹس آئے تو دے ور ریئلی ہائی. سو آئی ٹرائیڈ مائی لک کہ میں چلو ڈائریکٹلی میسج کرتی ہوں انسٹاگرام پہ. تو انسٹاگرام پہ آپ کو پتہ ہے کہ ریئرلی رپلائی آتا ہے. سو شی میسجڈ می بیک, اور اس نے پوری اسٹوری ویڈیو کے ساتھ اسٹوری آن ایئر کی ہے, اینڈ شی ڈڈ ناٹ چارج. تو دیر از مکس اینڈ میچ آف پیپل. لیکن PR کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, جو بھی کمپنیز بھی ایون جو اگر کسی سے PR کروا رہی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمپنیز کو چاہیے کہ پہلے وہ تھوڑا بہت اپنا ریسرچ ورک کریں, یا تو وہ ڈائریکٹ مینیجر کو ریچ آؤٹ کریں یا ان ایجنسیز کو ریچ آؤٹ کریں جو جنہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ ان لوگوں کو مینیج کر رہی ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے, میرے اپنے ساتھ بھی ہوا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے, آپ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا ایک مینیجر ہے, ٹھیک ہے, آپ اسٹوری پوسٹ کرنے کے لیٹ سے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پہ یو چارج 20,000, ٹھیک ہے. تو آپ کے مینیجر سے کوئی آپ کا ریٹ لیتا ہے تو وہ اس کو بتائیں گے کہ اچھا یہ اسٹوری پوسٹ کرنے کے 20,000 لیتے ہیں. کسی کو آپ کا مینیجر نہیں مل رہا, وہ ایک بندے سے چارجز لیتا ہے, وہ چارجز لے گا, وہ بیچ میں اگر جتنے بندے انوالوڈ ہیں تو آپ کا ایکچوئل ریٹ 20,000 ہے, لیکن وہ جتنے بندوں پہ جاتا جائے گا ہر بندہ اوپر کمیشن ڈالتا جائے گا 30, 40, 50, 60, 70, وہ 1 لاکھ تک تو ویسے ہاں جی, تو وہ وہاں تک جا کے آپ کا ریٹ فائنل ہو جائے گا. تو اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب بھی, اور باقی کیمپینس پروڈکٹس کی یا پروڈکٹس کی تو اور بات ہے برانڈس کی, لیکن جب میں چیریٹی کے لیے کسی کے لیے بھی کام کر رہی ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یا تو میرا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو جائے, سیلیبریٹی آگے مینیجر کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرا دے تو دس از ویری گڈ. اگر وہ چیز نہیں ہے تو میں پورے ریسرچ ورک کے ساتھ ڈائریکٹ مینیجر کے پاس جاؤں, تاکہ چیریٹی کا بھی کام ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ ریٹ مجھے اتنے سے اتنا سارا اوکے ملے. سو دس از اباؤٹ اٹ. اس میں ریسرچ ورک ہر کسی کا بہت ضروری ہے. تو اس میں
فنڈ ریزنگ آرام سے ہو جاتی ہے پھر، یا اس میں بھی مشکلات آتی ہیں؟ رسک تو ہر جگہ ہے. رسک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اوورسیز بلاگرس پہ کی فالوئنگ ایسی ہوتی ہے, ان کے فالوورز ایسے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا رسپانس آتا ہے. لیکن ہم نے 1 سال کی کیمپین میں وی paid something and we raised about 1,50,00,000 out of it. ایک سال کے اندر پچھلے 1 سال کے اندر. ہاں جی, کیونکہ وہ ہمیں تو اگر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹرانسپیرنسی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اس میں وی آر سو اوپن کہ اگر آپ نے اسپیک ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں بھیجنے پیسے, آپ بچے کے پیرنٹس کا نمبر لے لیں, ہم نے دوائی پروکیور کرنی ہے, آپ ان کو جا کے کانٹیکٹ کر لیں. ہر انسان کی لائف میں کوئی بیک اینڈ پہ ایسا شخص ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو گرو کرنے میں مدد کرتا ہے, تو آپ کی لائف میں کوئی ایسا شخص ہے؟ اوکے, سو دیر آر نمبر آف دیم. میں کہوں گی کہ میرے کولیگس اور میرے فرینڈس, they have supported me a lot. My family as well. Of course فیملی کا سپورٹ ہوتا ہی ہے, لیکن ہم پروفیشنلی بات کریں تو میں کولیگس پر رہوں گی. I joined a company, TechXS Pakistan. Okay. It's a multinational distributors of IT distributors ہیں, hardwares provide کرتے ہیں دوسری companies کے. So I joined there as a content creator, later on promoted to content and PR specialist. So I found the best colleagues in that company جو مجھے آج تک سپورٹ کر رہے ہیں. I'm not working there anymore, but to the date they support me. ادھر ہی باقی کولیگس کے ساتھ جو میری باس رہی میم ناجیہ جبار, لائک اگر آپ کہیں کہ آئی واز دا پرسن کہ میں کسی بھی بات پہ رونے لگتی تھی تو مجھ سے چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی تھیں. دے ہیو مولڈڈ می سو گڈ کہ میں اپنی ہر چیز کو اب پروسیس کر سکتی ہوں. اور ایون ٹو دا ڈیٹ اسی کمپنی سے اور بھی کولیگز ایسے ہیں جو مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. آئی فیل ویری گڈ ایٹ اٹ. مطلب کسی بھی میں مسئلے میں ہوتی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اچھا آئی ڈو ہیو اے بیک. ون آف مائی فرینڈس فرام یونیورسٹی, شی واز مائی 4 semesters senior, سارا خان, the only girl I have as a friend. Okay. سو وہ مجھے بہت زیادہ کریئر میں ہر جگہ جدھر بھی سپورٹ چاہیے ہو, ہر سپورٹ از اوور دیئر. تو وچ از اے ویری گڈ تھنگ, بیکاز میرا فرینڈس بہت جلدی بناتی ہوں میں. میرا بہت بڑا سرکل تھا, لیکن بائی دا ٹائم ایوری بڈی ڈسپرسڈ اوے, تو جو رہ گئے ہیں وہ یہی ہیں. اور اس کے علاوہ میں بتاؤں گی آپ کو اپنے سپورٹ سسٹم میں 2 لوگ ایسے اور ہیں جو میرے ساتھ تھرو آؤٹ رہے کریئر کے اور اب تک ہیں. یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا تھا میں نے 2016 میں. ٹھیک ہے. وی ہیڈ اے ٹیچر کوآرڈینیٹر سر عقیل احمد. آفٹر مائی فادر پاسڈ اوے ہی سپورٹڈ می الاٹ ان آل دا ویز. اور ٹیچرس بھی رہے جنہوں نے ساتھ ساتھ سینئر جرنلسٹ تھے. ہی پاسڈ اوے ان کووڈ, طارق محمود. سو ان کا بہت سپورٹ رہا مجھے جب تک وہ تھے. ایون اب تک بھی اگر میں کوئی میڈیا پوزیشنس پہ اپلائی کرتی ہوں نا تو آئی مس ہم الاٹ, کیونکہ وہ ایک ایسا بندہ تھا کہ جب میں انٹرویوز دینے جاتی تھی یا کہیں بھی جاتی تھی نا تو وہ مجھے کہتے تھے وہاں بیٹھو تو مجھے بس کال کر دینا تاکہ اگلے بندے کو یہ پتا ہو کہ تمہاری بیک پہ کوئی ہے. تو میں صرف کال کر کے یہ بات کرتی تھی, اچھا سر میں یہاں انٹرویو دینے آئی ہوں, اچھا ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے. تو وہ ایک اس طرح کا کانٹیکٹ رہا. اور سر عقیل بھی اسی طرح سے ہیں کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہی از ان لوپ, ان کو پتہ ہوتا ہے اور وہ جو ایڈوائزز دیتے ہیں اسی ایڈوائس کے مطابق میں آگے کام کرتی ہوں کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے, کس طریقے سے پروسیس کرنا ہے. 9 سال سے جیسے آپ نے بتایا آپ کام کر رہی ہیں انڈسٹری میں, تو پاکستان میں ورکنگ وومن کلچر کو آپ نے کیسا پایا؟ سو اٹس اے مکس آف گڈ اینڈ بیڈ. اگر ہمیں بات کروں کہ بے شک میں اس ٹائم پر ینگ تھی یا جو بھی ہے, جو بیڈ ایکسپیرینسز میں کاؤنٹ ہوتا ہے دیٹ واز لائک میری پہلا ایکسپیرینس تھا PTV کا انٹرنشپ کا. تو دیٹ واز لائک اگر وومن کلچر کو دیکھا جائے تو وہ ایک بڑا عجیب سا ایک ایکسپیرینس تھا. میں اندر انٹر ہوتی تھی, کسی جگہ سے میسج آتا تھا اچھی لگ رہی ہو, کس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں, اچھا آج کب میں پریشان گھوم کے پورے میں دیکھتی تھی کون ہے کیا ہے کدھر ہے. وہ کوئی DSNG آپریٹر جو کہیں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ اس طرح کے میسج آتے تھے. لیکن پھر وہیں پہ اگر اچھے لوگ بھی تھے تو وہاں کی میک اپ آرٹسٹ تھیں بانو آپا, سینئر آرٹسٹ تھیں, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے خیر اس بندے کو اچھا خاصا جا کے ڈانٹا, تو اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ ادروائز دیکھا جائے تو وومن کلچر کو سپورٹ کرتے ہوئے جو چیز میں نے نوٹ کی, جتنی آفس پالیٹکس کریٹ ہوتی ہے وومن ڈو کریٹ دیم.
میری اگر بیسٹ باسز میں رہیں اور جو ایک باس سے ایک بہت اچھا کنیکشن رہا ٹھیک ہے وہ میم ناجیہ جبار سے رہا, اٹس ایکسیپشنز آر ایوری ویئر. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ ہراسمنٹ کہہ لیں آپ یا جو مرضی کہہ لیں, اٹس ناٹ کہ ہراسمنٹ کمز فرام اندر جینڈر اونلی. آئی واز ایکسپیکٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل. سو مجھے غصہ ٹھیک ہے ویسے بھی زیادہ آتا تھا. آئی واز ورکنگ ان پیپس, پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پارلیمنٹری سروسز. سو دیئر اٹ واز اے کنسلٹنسی پوزیشن, 4 مہینے کا پوزیشن تھا. اٹ واز اباؤٹ برجنگ کامن پبلک ود دی پارلیمنٹیرینس. آئی انجوائڈ دیٹ پوزیشن اے لاٹ. لیکن جو میری وہاں پر باس تھی شی واز سو مچ آف ٹربل میکر. She literally like that was like my only experiences کہ میں ایک دفعہ کام کرتے کرتے الٹا مڑ کے میں چیخ پڑی تھی اس پہ, کیونکہ وہ کام ہونے نہیں دیتی تھی. وہ جدھر کوئی کام اچھا ہو رہا ہوتا تھا نا وہ بیچ میں پرابلم یس وہ چیز شروع ہو جاتی تھی اور وہ بہت زیادہ تھی. اب میرا تو نہیں قصور کہ میں ایک جگہ پہ اگر میرے اندر 4 اسکلز ہیں, میں ادھر کا نیوز لیٹر بھی کر رہی ہوں, میں STGs کی بکلٹ بھی ریویمپ کر رہی تھی, میں اور کام بھی کر رہی تھی, میں سوشل میڈیا سے ہٹ کے کام کر رہی تھی. تو اس میں جو ہمارے اوپر ڈائریکٹ باس تھے جنہوں نے ہائر کیا ہوا تھا تو ان کی طرف سے اگر چیزیں آ رہی تھیں تو میں کر رہی تھی. بٹ وہاں پہ اٹ واز وہی جیلسی اور وہ والی چیز وہ اتنی زیادہ تھی کہ دس واز اٹ. زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ 9 to 5 ورکنگ آورس کو پریفر کرتی ہیں, بٹ آپ نے انٹرپرینورشپ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا. کیا چیز ایسی تھی جس نے آپ کو فیسینیٹ کیا کہ آپ اس طرف جائیں؟ میں ابھی بھی 9 to 5 کو پریفر کرتی ہوں. میں جاب بھی کر رہی ہوں, جاب کے ساتھ ساتھ PR والی چیز کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہوں ایز مائی اون تھنگ. اور اگر برانڈ کی بات کی جائے ایز این انٹرپرینورشپ تو میں اس کو ساتھ لے کے چل رہی ہوں. یہ میرا ایک وینچر ہے ود اے پارٹنر, اور یہ ہے کہ اس کو میں زیادہ تر جو ہے وہ اسٹالس کے تھرو ایگزبٹ کرتی ہوں. سو لائک میٹنگ پیپل اور اسٹالس ایگزبٹ کر کے اور لوگوں سے ملنا اور چیزوں کو آگے لے کے جانا. بائی دا ٹائم میرے خیال سے ہم جتنی بھی چیزوں میں کام کر سکتے ہیں, ٹائم دے سکتے ہیں, ہم سب کو جو بھی سن رہے ہیں ان سب کو وہ کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اس کو کریں. تو جو میرا برانڈ ہے لائٹ بلب مومنٹ, میں نے کوئی 6 مہینے پہلے انسٹال کیا تھا. اس پہ میں نے وہ جن کے ساتھ میں جو پارٹنر ہیں ان کا یہی کانسیپٹ تھا کہ جب ہم ایک کام اسٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کا فرسٹ چنک اللہ میاں کو دیں گے. اٹ واز آل اباؤٹ اینٹیکس, جتنے بھی اینٹیکس تھے, ڈیکوریشن پیسز تھے. سو اس سے جتنی ہماری سیل ہوئی تھی وہ ساری ہم نے پیلسٹین کے لیے بھیجی تھی. تو اس وقت اینٹیکس تھے. اب جو ریسنٹلی میرے پاس ان اسٹاک ہے, میں 18 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ جیولری کر رہی ہوں. اٹس نیم از دا لائٹ بلب مومنٹ. انسٹاگرام پہ میں اویلیبل ہوں اس کے ساتھ, اور اس کو بھی میں سائڈ بائی سائڈ لے کے چل رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں باقی سارا کام کر رہی ہوں. 9 to 5 میں آف کورس میں اس لیے پریفر کرتی ہوں بیکاز ایوری بڈی نیڈز اے فکسڈ انکم. تو وہ ایک چیز پتہ ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بائی دا اینڈ آف دا منتھ آپ کی ایک فکسڈ انکم آ رہی ہے. باقی PR کا کام ہے, انٹرپرینورشپ ہے, بزنس آئیڈیاز ہیں, وہ دیٹس سیزنل منی. سم ٹائمز یو ہیو ویری گڈ سیل اینڈ سم ٹائمز اٹس نتھنگ. تو آئی ڈو پریفر 9 to 5. اچھا, ورک لائف اور گھر کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ ورک لائف اور گھر کو کیسے مینیج کرتی ہوں؟ سو وین مائی بیبی واز 6 months old, میں نے جب اپنی جاب دوبارہ شروع کر دی تھی. اوکے, ان دا اسٹارٹ اٹ واز ڈیفیکلٹ کیونکہ اتنے چھوٹے بیبی کو کبھی ساتھ لے کے جانا, کبھی میڈ کے پاس گھر پہ چھوڑنا, کبھی میڈ نے چھٹی کر لی. سو دس واز اٹ. لیکن ہی از اے ویری سینسیبل اینڈ اے کیوٹ چائلڈ. وہ مجھے ہر چیز میں بہت سپورٹ کرتا ہے. شروع میں مجھے مشکل ہوتی تھی کہ اگر وہ سوتا اٹھ گیا اور میں گھر سے نکل رہی ہوں تو وہ رونا شروع ہو جاتا تھا. لیکن پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کو میں بتاتی تھی کہ اگر ممی جاب نہیں کریں گی تو ٹوائس کیسے ملیں گے. سو دس از دا تھنگ. اور وہ اب اسکول جاتا ہے, وہ اسکول سے آ کے گھر پہ ہوتا ہے. آئی گو بیک, آئی مینیج ہوم, آئی مینیج ورک لائف ایز ویل. آئی ڈو اٹ کیونکہ میں وہ انسان ہوں کہ میں ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتی اور میں گھر نہیں بیٹھ سکتی. آئی لو ورکنگ اینڈ آئی لو ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. جہاں اگر ہمارے ساتھ بیڈ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں تو آف کورس ہمارے ساتھ گڈ ایکسپیرینسز بھی ہیں. فیوچر گولز کیا ہیں آپ کے, اس کے بارے میں بتائیں. اوکے, سو ان کمنگ ایئرس میں اپنی فرم کو, PR فرم کو ریجنل لیول سے نیشنل لیول پہ لے کے جانا چاہتی ہوں. میں آلریڈی اسلام آباد, راول پنڈی, کراچی, ملتان, لاہور,
ان سیکٹرز میں سائٹس پہ کام کر رہی ہوں, لیکن میں چاہوں گی کہ اس کو میں اور بھی باقی بھی جو سٹیز ہیں ان تک لے جا کے میں مزید اس کو ایکسپینڈ کروں اور کام کروں. تو اٹ از آل اباؤٹ پبلک ریلیشنز, اور ساتھ ساتھ میں آئی جسٹ ہیو اسٹارٹڈ اے برانڈ دا لائٹ بلب مومنٹ. تو میں اس پہ بھی کام کر رہی ہوں ساتھ ساتھ بینگ این انٹرپرینور. تو میں اس کو بھی ساتھ ساتھ آگے لے کے جانا چاہتی ہوں اور بڑھانا چاہتی ہوں. آنے والی یوتھ کو کیا کہنا چاہتی ہے کہ پی آر میں آئیں یا نہ آئیں؟ آف کورس پی آر میں آئیں, اور پی آر اب تو اتنا پی آر ڈائیورس ہو گیا ہے کہ آدھی سے زیادہ یوتھ اگر آپ خود دیکھیں تو وہ خود سے پی آر میں آلریڈی ہیں. پی آر انفلوئنسرس مارکیٹنگ, دو ایوری بڈی از اے انفلوئنسر, لیکن ہر بندے کو اس طریقے سے کام نہیں مل رہا. جیسے کچھ بڑے نام ہیں جن کے ساتھ میں نے انفلوئنسرشپ میں, کچھ وہ انفلوئنسرز ہیں جو ڈائریکٹلی انسٹاگرام اینڈ یوٹیوب والے انفلوئنسرز ہیں, لیکن اگر آپ ادروائز سیلیبریٹیز کو بھی دیکھیں تو ان کو ہم ایز این انفلوئنسر ہی لیتے ہیں, کیونکہ وہ چیزوں کو اس طرح سے کنوے کرتے ہیں کہ لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں. سو دس از اباؤٹ اٹ. تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں فاطمہ, اور اینڈ میں ہمارے ویورس کے لیے کوئی میسیج اگر دینا چاہتی ہیں تو کائنڈلی پلیز. یو آر موسٹ ویلکم, اور آپ کا تھینک یو کہ آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ کیا. اور میرا میسج یہی ہے ویورس کے لیے جو بھی دیکھ رہے ہیں, آئی ہوپ آپ لوگوں نے میرے ایکسپیرینسز سے سیکھا ہوگا کہ کیا کیا چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ جو بھی کام آپ لوگ کریں تو بس کمیونیکیشن از دا کی تو ہے, لیکن کوئی بھی کام کرنے کے لیے صرف کمیونیکیشن سے پہلے یو نیڈ ٹو ہیو اے تھنکنگ اسٹریٹجی. آپ پہلے ایک چیز پہ سوچیں, ریسرچ کریں, ریسرچ کرنے کے بعد گیٹ ٹو کمیونیکیٹ ود سم بڈی. اور دوسری بات, جو بھی ینگ بچے کسی کے ساتھ بھی کام شروع کرنے لگے ہیں, کریں گے, تو چاہے جو مرضی ہو جائے, چاہے فری لانس کام کریں یا پھر آن سائٹ کام کریں, آئی ووڈ ایڈوائز کہ کانٹریکٹ بنا لیں. کانٹریکٹ میں آپ کے پاس ان ہینڈ کچھ ہوگا نا, اگر آپ کے پاس آپ کو کوئی پیسے نہیں دیتا یا کوئی بھی اور چیز ہوتی ہے بیچ میں, سو یو ہیو اے پروف کہ آپ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. اگر آپ کے پاس کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے, کوئی ریٹن انفارمیشن نہیں ہے, سو یو کین ناٹ کلیم یور منی اینی ویئر. ان 9 سال کے ایکسپیرینس کے بعد بھی اب تک بھی میرے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. سو دس از لائک سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. تھینک یو فاطمہ, اللہ حافظ.